جاوید زمان خان ان کا جب کل انتقال ہوا ہے پرسوں، تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے، اپنے بچپن کی، اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ، سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا۔ آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیا، ان کا انہوں نے افسوس کیا، اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی، فاتحہ کی، اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں، وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی۔ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حکومت گرانے کا مطلب یہ ہے ووٹر کا، جنہوں نے مینڈیٹ جن کو دیا ہے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے۔ اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو، جنہوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آج ڈیفنس کی طرف سے کوئی 6 متفرق درخواستیں جو ہے وہ موو کی گئی تھی۔ ایک جو تھی وہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے تھی، جو کہ وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اور وہ سب جوڈس ہے۔ کچھ اپلیکیشن ان کی جو تھی کہ وہ کچھ گواہوں کو دوبارہ ایگزامن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری موجودگی میں ایگزامن ہوں، حالانکہ اس میں لا یہ کہتا ہے کہ ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ ہو سکتی ہے اور اس پہ جیرا بعد میں ہو سکتی ہے۔ تیسری اپلیکیشن ان کی جو تھی وہ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بتایا جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سیشن ڈویژن سول اور کرمنل کورٹس ہے وہاں پہ چھٹیاں ہوں، اور وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو چوتھی ان کی اپلیکیشن تھی کہ ان کے ایک وکیل جو ہیں وہ خود امیدوار ہیں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے اسلام آباد میں، اور ان کے آج کاغذات نامزدگی کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اسکروٹنی ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایکسکلوژن مانگی۔ تو وہ تمام اپلیکیشنز کو آرڈر لکھنے کے لیے انہوں نے وقفہ کیا، اور اس پہ اب کل جو ہے وہ پروسیڈنگز کل کے لیے ملتوی ہو گئی۔ بیسیکلی جو ہے یہ 40ویں یعنی تقریباً 40 جو ہیں وہ مسلینس اپلیکیشن موو کر چکے ہیں جب سے ٹرائل شروع ہوا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں اور لنگر آن کریں۔ آج بھی جج صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ ہمارے وٹنسز ہر تاریخ پر آتے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے، وہ گواہی دینے آتے ہیں، یہاں پر جرا نہیں ہوتی، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ۔ آج سے پہلے جو تھا اس دن ان کا کنٹینشن یہ تھی کہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ ان کے کونسل ہیں اور وہ جرا کریں گے، اور کھوسا صاحب نے 350 پہ کہا جی کہ میں 350 کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور وہ ریزرو ہوئی۔ پھر بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی اس میں کہا کہ جی میرے کھوسا صاحب وکیل نہیں ہیں، میرے وکیل جو ہیں وہ تیمور ہیں اور علی شاہ۔ آج ہم نے کہا کہ جی تیمور ملک جو آپ کے ہے لائر جس کو آپ خود کہتے ہیں وہ موجود ہے، کائنڈلی آپ کراس ایگزامینیشن کرائیں، ہمارے گواہوں کی کیا قصور ہے؟ اس کی بنیاد پر وہ ہر تاریخ پر آتے ہیں اور پورے دن بیٹھ کے اپنے کام کاج چھوڑ کے جو ہے وہ نہیں، لیکن وہ ون وے اور دی ادر وے وہ لنگر آن کرتے ہیں آن دی بیسس آف پریویلیس اپلیکیشن۔ یہ اپلیکیشن جو آج موو ہوئی ہیں 3 دفعہ یہ پہلے موو اس طرح کی کر چکے ہیں، جو جج صاحب نے آلریڈی ان کو جو ہے وہ خارج کر چکے ہیں، جس کے متعلق انہوں نے نگرانی دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو صرف جو مقصد نظر آتا ہے وہ کسی طرح اس کو ڈیلے کرنے کا ہے ٹرائل کا، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈیلے کریں اور ایکسپیڈیشس ٹرائل نہ کریں اور کوئی مسئلہ رکاوٹ ڈالیں تو آپ کینسلیشن موو کر سکتے ہیں۔ تب ہمارا پروگرام یہی ہے کہ اگر وہ پھر بھی یہ نہیں ایویڈنس ہونے دیں گے تو وی ول موو دی کینسلیشن پٹیشن ان اکارڈنس ود دی ڈیسیجن آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سر اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے کہ کینسلیشن کے بعد کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں جیسا آپ نے لاسٹ پیرا میں سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہے اس بات کا کہ اگر یہ کسی قسم کا رکھنا ڈالیں ٹرائل میں اور اسپیڈی ٹرائل میں رکاوٹ ڈالیں یا ایکسپیڈیشس ٹرائل میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں تو کینسلیشن ان کی موو کی جا سکتی ہے، ایسا ہے بیل کی
तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अगर कोई हम ये अभी तो हमने फिर भी जैसा आपने आज कल का इनको डायरेक्शन दिए और कहा है कि आप अपने लॉयर्स को इंश्योर करें कि वो मौजूद हों ताकि जिरा जो हो सके। हमने इसीलिए पहले जो है वो सारे गवाहों की इन चीफ करा दिया था कि वट एवर दी एविडेंस अवेलेबल टू अस हमने इनको बता दिया, उसके बावजूद वो इस बात पे मुयसर हुए कि जी वो जिरा नहीं कर रहे। तो लिहाजा उनका ये फेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको लंबा करना है, जो कि कानून के मुताबिक भी और आइन के मुताबिक भी जो है वो परमिसेबल नहीं है। सर आज फिर मुल्जमान और उनके वकला की जानिब से मीडिया की मौजूदगी के ऊपर एतराज किया गया, उसके ऊपर सर क्या डायरेक्शन है? इस पे मैं थोड़ा सा कर दूंगा। मीडिया के ऊपर उन्होंने एतराज किया कि ये जो आपने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं दफा 14 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि जिसमें पब्लिक और मीडिया की एक्सक्लूजन होगी, तो फिर जब उनको मौजूद जज साहब का जो ऑर्डर है वो पढ़ाया गया, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये प्रोसिक्यूशन की मर्जी है कि वो जब चाहेंगे कि कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बयान जो कि बहुत हसास नौइयत का है अगर वो ज़ेर समात होगा तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन उसमें एक्सक्लूजन ऑफ जनरल पब्लिक और इवन मीडिया के लिए कह सकती है। लेकिन चूंकि अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटीरियल या कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, तो लिहाजा उसमें मीडिया की मौजूदगी पे हमें कोई एतराज़ नहीं। तो सर जो दोनों मुल्जमान की जो बेल हो चुकी है सुप्रीम